بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولا لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ۔ ایک صلوات بڑھ محمد عزاداران مظلوم کربلا، سوگواران حضرت امام حسین علیہ السلام، عزاداران مظلوم کربلا، عاشقان رسول، دعائے بطول، آپ جلوس اعزاء میں شرکت کر رہے ہیں اور مسلسل عبادت انجام دے رہے ہیں۔ بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ جتنی دیر تلک آپ کی سماعتوں کی عدالت میں حاضر رہوں، آپ عدالت سے کام لیجئے گا، اس لیے کہ جناب امیر کائنات کے ماننے والے ہیں، اور جناب امیر کائنات کا ماننے والا امین ہوتا ہے، خائن نہیں ہوتا۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ، حسین بے شک ہدایت کا چراغ ہے۔ اللہ نے جناب آدم کو ہادی بنا کر بھیجا، اللہ نے جناب ابراہیم کو ہادی بنا کر بھیجا، اللہ نے جناب نوح کو ہادی بنا کر بھیجا، اللہ نے جناب اسماعیل کو ہادی بنا کر بھیجا، اللہ نے محمد مصطفیٰ کو ہادی بنا کر بھیجا، اللہ نے امیر کائنات کو ہادی بنا کر بھیجا، لیکن اللہ کے اس پیغمبر نے کہا کہ حسین کو ہدایت کا چراغ بنا کر بھیجا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزان ایمان، رسول اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے حسین کو ہدایت کا چراغ بنا کر بھیجا۔ آدم ہادی ہے، ہدایت کا چراغ نہیں ہے، ابراہیم ہادی ہے، ہدایت کا چراغ نہیں ہے، موسیٰ ہادی ہے، ہدایت کا چراغ نہیں ہے، اسماعیل ہادی ہے، لیکن ہدایت کا چراغ نہیں ہے۔ ہدایت کا چراغ صرف ذات حسین ہے، ہدایت کا چراغ صرف ذات حسین ہے۔ تو ایک میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا یہ رسول کا کلام جو ہے یہ دور رسول تلک رہے گا یا قیامت تلک کے رہے گا؟ آپ سے سوال ہے کہ جو یہ رسول ارشاد فرما رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ، کہ کیا رسول کا کلام دور رسول تلک ہے یا قیامت تلک کے لیے؟ تو آپ نے کہا کہ رسول کا کلام قیامت تلک کے لیے ہے، رسول کا کلام قیامت تلک کے لیے ہے، اس لیے کہ رسول پہ کتاب قرآن جب نازل ہوئی تو قرآن قیامت تلک کے لیے رہے گا، تو رسول کا کلام بھی قیامت تلک کے لیے رہے گا۔ تو عزیزان ایمان، جب حسین نجات کی کشتی ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں کہ جب حسین نجات کی کشتی ہے اور رسول کا کلام قیامت تلک کے لیے رہے گا، تو رسول نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ حسین نجات کی کشتی ہے اور رسول کا کلام قیامت تلک کے لیے رہے گا، تو حسین کی ذات مبارک سن 61 ہجری میں شہادت وہ واقع ہو گئی۔ اب امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارک ہم سے پوشیدہ ہو گئی سن 61 ہجری کے بعد۔ اگر ہمیں نجات چاہیے تو نجات کہاں ملے گی؟ شہزادی دو عالم نے کہا، یعنی شہزادی فاطمہ کی بیٹی شہزادی زینب نے کہا کہ تمہیں وسیلہ نجات چاہیے تو میں تمہیں فرش عزا کی صورت میں وسیلہ نجات عطا کر دوں گی کہ فرش عزا پہ تم آتے جانا، وسیلہ نجات پاتے جانا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اب فرش عزا کی صورت میں شہزادی زینب نے ہمیں نجات کی کشتی عطا کر دی۔ اب یہ قیامت تلک کے لیے فرش عزا رہے گا۔
اب جسے نجات چاہیے وہ فرش عذاب پہ آ جائے، اس لیے کہ فرش عذاب قیامت تلک کے لیے ہے۔ شہزادی زینب نے ہمیں وہ تحفہ دیا ہے نجات کے عنوان سے فرش عذاب، اور جب فرش عذاب قیامت تلک کے لیے رہے گا تو اب جسے بھی نجات چاہیے وہ فرش عذاب میں آ جائے۔ اب یہ فرش عذاب قیامت تلک کے لیے نجات کا عنوان ہے، بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون فرش عذاب میں حور بن کر آتا ہے اور کون حرملا بن کے فرش عذاب پہ حرمت کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ فرش عذاب قیامت تلک رہے گا، اب جسے نجات چاہیے وہ فرش عذاب پہ آ جائے۔ یقیناً حسین کی ذات ہم سے پوشیدہ ہو گئی ہے، لیکن شہزادی زینب نے وسیلہ نجات ہمیں عطا کر دیا۔ اور دیکھیے اس فرش عذاب پہ بہت حر بن کر بھی آتے ہیں اور بہت حرملا بن کر فرش عذاب پہ کہیں بم کہیں کچھ یعنی اٹیک کرتے ہیں فرش عذاب پہ۔ جو فرش عذاب پہ سلیقے کے ساتھ آتا ہے وہ جناب حر بننے کا ثبوت دیتا ہے، اور جو فرش عذاب پہ اٹیک کرتا ہے وہ حرملا بننے کا ثبوت دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ۔ نبی اسلام مولا کائنات کے لیے جنگ خندق میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا عزیزان ایمان، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ یعنی مولا کائنات کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے پدر بزرگوار ہیں۔ تو قانون کیا بنا جب رسول آج یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارک وہ ہے جس کے لیے اجمیر کا سویا ہوا خواجہ کہا کہ دین است حسین۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، جنگ خندق میں رسول نے کیا ارشاد فرمایا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ خواجہ اجمیری نے کیا کہا؟ دین است حسین۔ پوری توجہ جاتا ہوں، یعنی رسول نے قانون بنایا کہ باپ ایمان ہے، اور خواجہ اجمیری نے کیا کہا کہ دین است حسین، حسین دین ہے، یعنی باپ ایمان ہے بیٹا دین ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، ایک انسان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہے، یا ایمان ہوتا ہے یا دین۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، انسان کے پاس دو چیزیں ہوتی ہے، یا دین یا ایمان۔ باپ کیا ہے؟ ایمان۔ بیٹا کیا ہے؟ دین۔ باپ کیا ہے؟ ایمان۔ بیٹا کیا ہے؟ دین۔ انسان کے بعد دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، اما جب تم باپ کو چھوڑو گے ایمان سے گئے، بیٹے کو چھوڑو گے دین سے گئے، پھر تمہارے پاس بچا ہی کا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ۔ انسان کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو دین یا ایمان، جس کے لیے نبی نے ارشاد فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور حسین کشتی نجات ہے۔ تو اب جہاں جہاں بھی جلوس عزا ہو، جہاں جہاں بھی مجلس حسین منعقد ہو، آپ اس پہ تشریف لے کر آئیے، کشتی نجات آپ کو مل جائے گی اور مجلس سے ہدایت بھی ملے گی۔ تو حسین آج بھی ہدایت کا چراغ ہے اور آج بھی نجات کی کشتی ہے، لیکن مسلمانوں نے، رسول کی امت نے اسی ہدایت کے چراغ کو کربلا کے میدان میں بے دردی سے مار ڈالا۔ حسین کربلا کے میدان میں لکودک صحرا میں رسول کا پیاسا ناماسا اپنے صحابہ و انصار کے ساتھ شہادت پیش کر دیا۔ کیسی رسول کی وہ امت تھی کہ جس کے بارے میں رسول نے کہا تھا کہ یہ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے، لیکن ان کی
आंखों पे पट्टी बंध गई थी, इसलिए कि जब मेरे आका हुसैन ने कहा था कि क्या मैंने दीन में कोई तहरीफ की है, तो एक जुमला उनकी तरफ से आया था, बुग़्ज़न ले अबी, मैं आपको आपके बाबा की दुश्मनी में शहीद कर रहा हूँ। यानी आका हुसैन करबला के मैदान में शहीद हो गए। आज दुनिया हमसे सवाल कर रही है कि आप रोते क्यों हैं। पूरी तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ाने गिरामी, यहीं से मसाइब का सिलसिला शुरू कर दूंगा कि पूरी दुनिया हमसे सवाल कर रही है, आप रोते क्यों हैं, आप मातम क्यों करते हैं, आप सीने पे हाथ क्यों मारते हैं, आप सर पे क्यों हाथ मारते हैं, आप गिरिया क्यों करते हैं। लेकिन दुनिया वाले इंसाफ नहीं कर रहे हैं, रोते हैं हम अपनी आंखों से, हाथ अपने सीने पे मारते हैं, लेकिन एतराज़ पूरी दुनिया करती है। भाई रोना तो इसी बात का है ना कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में 6 माह के अली असगर को लेकर गए और फौज अश्किया से क्या सवाल किया था, तुम्हारी नज़रों में मैं खतावार हूँ, तो इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इस बच्चे को तो पानी पिला दो। लेकिन क्या बच्चों को पानी पिलाया? बच्चे को भी पानी नहीं पिलाया, बल्कि हुरमुला का तीर मिला। हुरमुला का तीर अज़ीज़ाने ईमान, रोना तो इसी बात का है कि जिस बच्चे की प्यास के लिए हुसैन सवाल कर रहे थे, प्यास के बदले, पानी के बदले हुरमुला का तीर। अज़ादारों, इस रोना तो इसी बात का है ना कि जब हुसैन ने जनाबे अली असगर को जलती हुई ज़मीन पर लिटा दिया, फिर भी फौजी अश्किया ने पानी नहीं पिलाया। अज़ादारों, रोना तो इसी बात का है ना कि हुसैन की शहादत के बाद हुसैन के खैमे जलाए गए, हुसैन की माँ बहनों की रदाएं छीनी गई। इस जलूस में औरतें भी आई हैं, ख़वातीन भी आई हैं, दूर दराज से आई हैं। एक जुमला कहूँगा, इसलिए कि मसाइब तसव्वुरात की चीज़ है, मसाइब पढ़ने की चीज़ नहीं है। जब ये अपने शहर से, अपने करिए से इस मकाम पे जुलूस के लिए आई हैं, तो कितना एहतमाम था। इनके हाथ पसे गर्दन नहीं बंधे थे, बड़े एहतराम से सफ़र करके आए। अरे ज़रा करबला के मैदान में आए, सुबह 11 मुहर्रम, अरे कुछ ऐसे सफ़र भी थे, रसूल ज़ादिया के हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सवाए गम मज़लूम करबला के। अज़ादारों, एक रिवायत, उसके बाद रहमत तमाम। जब जनाब अमीर मुख्तार बरसरे इक़्तिदार हुए और हुसैन के कातिलों का बदला लेने लगे, तो चंद जालिमों को गिरफ्तार करके लेकर आए और एक जालिम से सवाल कर रहे हैं कि ये बता दो कि तूने करबला में कौन सा जुल्म किया है। जालिम ने कहा, है मुख्तार, मुझसे जुल्म ना पूछ, बल्कि मुझे जो सज़ा देना है दे दे, मुझसे जुल्म ना पूछ, इसलिए कि मुख्तार तू बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। एक मरतबा जनाब मुख्तार ने कहा, जालिम तुम्हें बताना पड़ेगा कि करबला के मैदान में तुमने जुल्म कौन सा किया, ताकि हुसैन के चाहने वालों को तो पता चल जाए कि करबला के मैदान में असीराने अहले हरम पर आका हुसैन पे कैसे कैसे मुसीबत पड़ी। अज़ादाराने मज़लूम करबला जनाब अमीर मुख्तार है। और जालिम ने कहा, मुख्तार इब्न ज़ियाद ने मुझे गाइड के लिए भेजा था कि जालिम जा करबला में ये देखना कि कोई अहले हरम पर जुल्म करने में कमी नहीं कर रहा। ऐ अमीर मुख्तार, ये करबला से काफिला चला, एक मकाम पे काफिला ठहराया गया और अमीर मुख्तार, मैं सच कह रहा हूँ कि मेरे काफिले वालों ने पानी पिया, मेरे जानवरों ने दाने पानी किया, लेकिन हुसैन के काफिले वाले भूखे और प्यासे थे। हुसैन के काफिले में छोटे छोटे बच्चे थे, अलताश अलताश करके ज़मीने गर्म पर लेट गए। ऐ अमीर मुख्तार, मैंने ये देखा कि जब रात की कुछ घड़ी गुजरी तो मेरी तरफ के भी सो गए, हुसैन के काफिले वाले भी सो गए, लेकिन इस काफिले में एक छोटी सी बच्ची थी, वो कभी उठ रही थी, कभी गर्म जमीन पे लेट जा रही थी। मैंने देखा कि उसने एक पत्थर उठाया, पत्थर पे सर रख के सोना चाह रही थी, लेकिन फिर भी उठ जा रही थी। एक जुमला कह रही थी, बाबा तेरे सीने के बगैर मुझे नींद नहीं आ रही,
بابا تیرے سینے کے بغیر سکینہ کو نیند نہیں آ رہی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. صاحبان اولاد کا مجمع ہے. ذرا تصور کرے وہ بچی جو کبھی زمین پہ نہ سوئی ہو, جو کبھی بستر پہ نہ سوئی ہو, ہمیشہ اپنے بابا کے سینے پہ سوتی رہی, وہ آج گرم زمین پر کیسے سو جائے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ایک مرتبہ ظالم نے کہا میرے مختار میں نے دیکھا یہ بچی اپنے قافلے والوں کو دیکھا, قافلے والے سب سو گئے, اب یہ بچی میرے قافلے کی طرف آئی, اور جب بچی میرے قافلے کی طرف آئی نا تو سب میرے قافلے والے سو گئے, لیکن میں جگ رہا تھا, اس لیے کہ ابن زیاد نے مجھے یہ اسپیشل طور سے بھیجا تھا کہ کوئی اہل حرم پہ مصیبت کرنے میں, ظلم کرنے میں کمی تو نہیں کر رہا. جب یہ بچی میرے قافلے میں آئی نا تو ایک مرتبہ کہہ رہی ہے آج یہ بھی ظالم تھک کر سو گیا, آج یہ بھی ظالم تھک کے سویا گیا, اس نے مجھے درے مارے, اس نے مجھے تازیانے مارے, اس نے میری بالیاں چھینی. جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. لے مختار جب یہ بچی میری طرف آئی نا تو میں نے آنکھ کو بند کر لیا, یہ بچی میرے قریب سے گزری تو میں نے آنکھ کو کھول لیا. اب یہ بچی ادھر گئی جدھر کھلی سرائے شودا لیے کھڑا ہوا تھا. بچی جانے کے بعد کہہ رہی ہے ارے یہ میرے چچا عباس کا سر ہے, یہ میرے بھیا علی اکبر کا سر ہے, یہ جناب قاسم کا سر ہے, یہ میرے بھیا علی اصغر کا سر ہے. عزاداران مظلوم کربلا مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے, تصورات کی چیز ہے. رات کا جنگل ہے, رات کا بیابان ہے, اکیلے سکینہ ہے. ذرا تصور کیجئے اب سکینہ پہنچی وہاں جہاں بابا کا سر تھا. ایک مرتبہ شہزادی سکینہ نے کہا ہاں یہی میرے بابا کا سر ہے. ایک مرتبہ مختار میں نے یہ دیکھا کہ اس بچی نے جلا ہوا دان پھیلایا. اے بابا میری آگوش میں آ جائیے. جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ایک مرتبہ مختار میں نے یہ دیکھا کہ حسین کا سر بلند ہوا, بچی کی آگوش میں آ گیا. مختار اب میں وہ ظلم کیا کہ زمین کانپ گئی. ارے جب بچی اپنے باپ کے سر کو لے کر رو رہی تھی میں دبے پاؤں بچی کے پیچھے گیا. ارے ایک بال سکینہ کے سروں میں دیا, ایک ہاتھ حسین کے سروں میں دیا, دونوں کو آپس میں ٹکرانے لگا. ارے حسین کے سر سے آواز آئی ظالم ایسا نہ کر, زمین کو زلزلہ آ جائے گا. میری ماں ارے میرے مولا وسيعلم الذين ظلموا